تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال في موضع آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا حاضرین جمعہ ہر قسم کی تعریف توصیف بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار و بے مقصد نہیں چھوڑا، بلکہ ہم کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے بہت سے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً رسولوں کی آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جس ہستی نے ہم کو شرک و بدعت اور گمراہی سے نکال کر کے صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کیا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں اس کا تعلق ہے فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور فتنوں کا ہے، یہ دور آزمائشوں اور امتحان کا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں، یقیناً جو دنیا میں جس کو دیکھو وہ فتنوں بھرا دنیا ہے، جس کو بھی دیکھو اس کو لوگ فتین کہتے ہیں، ہر کوئی فتنوں میں گھرا ہوا ہے۔ یقیناً ان فتنوں سے بچنا اور وہ فتنے کیا کیا ہیں اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، امتحان کو، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ قرآن کی بہت سی آیتوں میں تقریباً 15 جگہوں میں فتنے کا لفظ آیا ہے اور مختلف معنی میں اس کا تذکرہ ہے۔ کہیں فتنے کو آزمائش کے معنی میں، کہیں فتنے کو گمراہی کے معنی میں، کہیں فتنے کو دنیا کی مصیبت کے معنی میں، کہیں فتنہ کو ایذا اور رسانی کے معنی میں، مختلف جگہوں پہ مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ فتنے کی بات کرتے ہیں، اگر اصطلاحی معنی دیکھیں تو فتنے کا معنی اصطلاحی یہ ہوتا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ ایسے ملا دیا جائے کہ ایک انسان حق کو جان نہ سکے، باطل کو الگ نہ کر سکے، یعنی حق اور باطل دونوں مل جائیں
اور انسان پریشان ہو جائے کہ کس چیز کی تو ہم اپنائیں، کون سے راستے کو اپنائیں، یہی فتنہ ہے۔ ان فتنوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو ایسے چھوڑ دے گا، ان کو آزمائے گا نہیں، اس بنیاد پر کہ وہ ایمان لے آئے، ایک اللہ کو ماننے والے ہو گئے، اب اللہ ان کو آزمائے گا نہیں، اللہ ان کا امتحان نہیں لے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین آزمائش میں ڈالے گا، فتنوں میں ڈالے گا۔ ان فتنوں سے ہمیں بچنا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ میں ایک اونچی جگہ پہ چلے گئے، وہاں جا کر کے اونچے چھت پہ کھڑے ہو کر کے صحابہ کرام کو خطاب کیا، اے صحابہ کرام، کیا تم لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اے صحابہ کرام، کیا تم لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہو جو میں محسوس کر رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول نہیں میں دیکھ رہا ہوں، نہ میں محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، انی لارا الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع البطر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو ہر شخص کے گھر میں داخل ہوگا، جو ہر شخص کے گھر میں داخل ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں، بارش کی بوندیں ہوتی ہیں، اسی طرح فتنے بھی انسان کے گھروں میں داخل ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں بتلا دی تھی۔ آج وہ فتنے ہمارے گھروں میں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ان فتنوں کو مشاہدہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک مسلمان، ایک مومن آدمی اپنی بکریوں کی جو اس کا سب سے بہترین مال ہوگا وہ اس کو لے لے گا اور پہاڑ کی اونچائی پہ چلا جائے گا، جہاں بارش ہے، جہاں بارش ہوتی ہے اس جگہ چلا جائے گا، اپنی بکریوں کو لے کر کے چلا جائے گا، وہاں بکریوں کو چرائے گا اور وہیں بکریوں کو لے کر کے رہے گا، اور وہ اس لیے کہے گا میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے، میں اپنی دین کی حفاظت کے لیے اور اپنی اسلام کی حفاظت کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے میں اسی جگہ چلا آیا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، وہ دور آ چکا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، مسلمان ہونے کے نام پر ایسے ایسے فتنے ہیں کہ ایک سچا مسلمان، ایک نیک اور پرہیزگار مسلمان وہ ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں ایسے علاقوں کو چھوڑ دوں، میں ایسے ملکوں کو چھوڑ دوں جہاں ایسے ایسے فتنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تیسری حدیث ہے فتنے کے تعلق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تورد الفتن علی الناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتنے واقع ہوں گے لوگوں پر، کہیں کہا تورد الفتن فی القلوب، فتنے دلوں پر آئیں گے، کیسے؟ کالحصیر عودا عودا، کہا چٹائی کی طرح، جس طرح چٹائی کی ایک وہ آپ دیکھتے ہیں چٹائی کو جب بنا جاتا ہے اس کی ایک ایک رسی کو اچھے سے بنا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے تاکہ چٹائی کھلنے نہ پائے، اسی طرح انسان کے اوپر فتنے آئیں گے، ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا دوسرا فتنہ آ جائے گا، ایک فتنے سے انسان چھٹکارا نہیں پائے گا دوسرا فتنہ جنم لے لے گا۔ میرے بھائیوں یہ فتنے آئیں گے، وہ فتنے آئیں گے اور آج ہم ان فتنوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسری جو کی حدیث سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتنوں کے دور میں ایک بیٹھنے والا شخص کھڑے ہونے والے شخص سے بہتر ہوگا، ایک کھڑے ہونے والا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا، فتنوں کے دور میں ایک چلنے والا شخص دوڑنے والے سے بہتر ہوگا اور ایک دوڑنے والا شخص ایک سواری والے سے بہتر ہوگا۔ ایک دور وہ آئے گا کہ اگر کوئی شخص فتنوں کی طرف جھانکے گا،
یعنی فتنوں کو دیکھنا چاہے گا تو فتنہ اس کو اپنی طرف سے کھینچ لے گا، فتنہ اپنی طرف کھینچ لے گا۔ تو ایسے وقت میں لوگوں اپنے آپ کو بچا لینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی محفلوں میں نہ جانا جہاں فتنے ہو، ایسی جگہوں پہ نہ جانا جہاں فتنے کی بات ہو، اپنے گھروں میں روکے رکھنا، وہاں چل کر نہیں جانا، اور جہاں چل کر گئے ہو اگر اس سے دور جانے میں دوڑ کر جانے کی ضرورت ہو اور وہاں فتنے ہیں تو آپ وہیں چل کر رک جاؤ جہاں فتنے نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، یہ فتنے آئیں گے، جو ہم فتنے سوچتے ہیں وہ فتنے آ کر کے رہیں گے۔ اللہ ہماری آزمائش کرے گا، ہمارے اوپر مصیبتیں نازل کرے گا۔ فتنوں کی اگر قسمیں دیکھ لی جائے تو فتنوں کی دو قسمیں ہیں، ایک علمی فتنہ ہے، ایک عملی فتنہ ہے۔ علمی فتنہ یہ ہے کہ ایک آدمی جانکار ہوگا، علم کی دنیا میں ہوگا، جانکاری کی بنیاد پر اور علم کی بنیاد پر طرح طرح کے فتنوں کو جان دے گا، چاہے وہ فتنہ اس زمانے کا دیکھ لیجیے، وہ الحاد کا فتنہ ہو، فتنہ الحاد ہو، بے دینیت کا فتنہ ہو۔ لوگ سوال کرتے ہیں بے دینیت یہی ہے کہ آج دنیا اسے اپنے آپ بن گئی، کوئی بنانے والا نہیں ہے، یا دنیا کا بنانے والا بنا دیا، اس کے بعد اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا وہ انکار کرے گا۔ یہ ملحدین ہیں، اسے لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کا انکار کریں گے، اللہ کو نہیں مانیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین کا انکار کر کے کہیں گے دنیا ایسے بن گئی، کچھ نہیں اللہ کرنے والا ہے۔ آج حالات دیکھ لیجئے، ہمارے ہی کتنے بھائی ہیں جو نہیں جانتے اللہ کو کون پیدا کیا، اگر کہتے تو سوچتے ہیں اللہ کو کوئی پیدا کرنے والا، زمین کو بنانے والا، یعنی یہ سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے کہ اللہ نے ساری دنیا کو خود بنایا ہے، اس کو کون پیدا کر سکتا ہے، یہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے، ایک مسلمان بچہ نہیں دے پاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ملحد بنا رہے ہیں، ظاہری طور پر مسلمان ہیں، ظاہری طور پر اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن آج ہم اپنے گھروں کو ملحدین کا گھر بنا رہے ہیں، ان گھروں پر غیر اسلامی تعلیم کو اپنا کر دے کر کے ہم ان کو ملحد بنا رہے ہیں۔ کوئی غیر ملکی آ کر کہتا ہے ہم آپ کو پاسپورٹ دیں گے، ہم آپ کو ویزا دیں گے، ہم آپ کو اقامہ دیں گے، آپ کی سارے رہائش کا ذمہ دار میں ہوں، آپ اپنے ملک کو چھوڑ کر کے یورپ میں چلے آؤ، امریکہ میں چلے آؤ، دولت کے نشے میں آ کر کے، اور دولت کی وجہ سے کہ ہمارا نام روشن ہو، ہمارا گاؤں میں، سماج میں، علاقے میں نام ہو، اس چیز کو اپنا کر کے وہ انسان ملحد ہو جاتا ہے اور فتنہ الحاد میں کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک فتنہ ہے جو علم کی بنیاد پر ہے، اسی طرح علم کی بنیاد پر ایک اور فتنہ ہے، وہ فتنہ ہے فتنہ ارتداد، مرتد ہونا۔ آج ہماری بچیاں، آج ہمارے گھر کے بچوں کا نام اس لیے نہیں لیتا ہوں کیونکہ بچے زیادہ مرتد نہیں ہوتے ہیں، بچیاں ہماری سب سے زیادہ مرتد ہوتی ہیں، جاننے کے باوجود، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے باوجود وہ غیر لڑکوں کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور مرتد ہو جاتی ہیں، کافروں کا بھیس پہن لیتی ہیں اور کافر بن جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اس بنیاد پر ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو جس طرح سے سیکھنا چاہیے، جس طرح ہمیں علم دینا چاہیے، ہم نے علم نہیں دیا۔ یہ علمی فتنہ ہے جس فتنے کو ہم نے اپنے گھروں میں جنم دیا ہے۔ آج ہمارے بچے ان کانوینٹ اسکولوں میں پڑھیں گے جہاں سے شریعت کا نام لیوا نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ان اسکولوں میں پڑھا کر کے ہم چاہیں گے کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر بنا دیں اور چاہیں گے بڑے عہدوں پہ فائز کر دیں، لیکن اگر ہماری وہی بچی ملحد ہو جائے، ہماری وہی بچی مرتد ہو جائے اور اسلام کو چھوڑ دے، اس سے بڑھ کر فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہو فرعون کی بیوی ہے، کس کی بیوی ہے؟ فرعون کی، زمانے کا بادشاہ ہے، اس زمانے کا بادشاہ ہے، وہ مسلمان ہوتی ہیں، اللہ نے جب ان کو تعلیم دی تھی دین کی، ان کے اندر سوجھ بوجھ کی طاقت دی تھی۔ آج یہ فتنہ اس طرح ہمارے گھروں میں آ چکا ہے، بچہ کیسا بھی ہو، شوہر بے نمازی ہے، گھروں میں کوئی نماز پڑھتا نہیں پڑھتا ہے، کمانے والا ہے، کم سے کم کما رہا، کھلا رہا ہے، گھر میں ڈی جے چل رہا، کوئی بات نہیں،
گھر میں موسیقی کی فتنے ہے کوئی بات نہیں، لیکن لڑکا کمانے والا ہے، دولت مند ہے، گھروں میں سماج میں ایسا داماد لوٹ کے لایا ہو جو داماد گاؤں سماج میں اس سے بڑھ کر کوئی داماد نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، فرعون سے بڑھ کر کے کوئی داماد نہیں تھا۔ جو بیوی، جس کی بیوی ہے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسلام لاتی ہیں، مسلمان ہوتی ہیں اور اس گھر میں ہے جہاں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جب مسلمان ہوتی ہیں فرعون کے گھر کو چھوڑ دینا چاہتی ہے۔ کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ایمان کی حفاظت ہے، ایمان کی خاطر اور ایمان کے بچاؤ کے لیے انہوں نے اس فتنے کو چھوڑ دیا، اس گھر کو چھوڑ دیا جو فرعون کا گھر تھا، اور یہ اللہ رب العالمین سے دعا کر دی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، اے اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، مجھے فرعون کا گھر نہیں چاہیے۔ مالدار ہے تو یہ اپنے لیے ہے، دولت مند ہے تو یہ اپنے لیے ہے، وقت کا بادشاہ تو یہ اپنے لیے ہے، مجھے وہ گھر چاہیے جو اللہ تو جنت میں میرے لیے گھر بنا دے۔ کون ہے؟ وہ ایک لڑکی ہے جو اسلام کی محبت میں اور ایمان کی حفاظت میں فرعون کا ساتھ چھوڑنا گوارا کرتی ہے، فرعون کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے۔ آج حالات یہ ہے، ہم گھروں میں فتنے دیکھتے ہیں، کسی بھی ناحیے سے فتنہ ہو، چاہے وہ فتنہ بچوں کے ناحیے سے ہو، چاہے وہ فتنہ بے نمازی کے ناحیے سے ہو، چاہے وہ فتنہ دینیت کے نام پہ ہو، چاہے وہ فتنہ اسلام کو مٹانے کے نام پر ہو، ان فتنوں کو دیکھنے کے باوجود ہم اپنے گھروں کی بچیوں کی شادی ان گھروں میں کرتے ہیں، ہم فتنے کو جنم دے رہے ہیں۔ جس چیز کو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ فتنہ ہر گھر میں داخل ہوگا، آج وہ فتنے ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا فتنہ میں نے کہا تھا ایک عملی فتنہ ہے، وہ عملی فتنہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ اگر عملی فتنہ دیکھا جائے تو وہ عورتوں کا فتنہ ہے، وہ عورتوں کو فتنہ ہے۔ میں معافی چاہتے ہوئے میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، ایسا نہیں کہ تمام عورتیں فتین ہوتی ہیں، تمام عورتوں کے اندر فتنہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا دنیا کی سب سے بہترین سامان خیر و متاع دنیا المرأۃ الصالحہ بھی کہا تھا کہ دنیا کی سب سے بہترین سامان اگر کوئی چیز ہے تو ایک نیک بیوی بھی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا اگر وہ نیک نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے تو وہ عورت فتین ہے، اس عورت کے اندر فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، اے لوگوں میں نے اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ اور سب سے زیادہ خطرناک فتنہ جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے خطرناک فتنہ جو میں اپنے بعد چھوڑ کے جاؤں گا وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث اسی معنی کی ہے کہ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، اے لوگو یہ دنیا کیا ہے؟ مٹھاس والی ہے، لذیذ کی دنیا، لذت کی دنیا ہے، ہری بھری دنیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ رب العالمین آپ کو اس کا جانشین بناتا ہے، آپ کو اس کا ماتحت، آپ کو ماتحت کر دیتا ہے دنیا کو۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم دنیا میں کیا کرتے ہو۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، اے لوگوں دنیا سے بچنا، وَاتَّقُوا النِّسَاء، اور عورتوں سے بچنا، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ کانت فی بنی اسرائیل کانت فی نساء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ جو بنی اسرائیل میں رونما ہوا تھا وہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ تو عملی طور پر جو ہم فتنہ دیکھتے ہیں وہ عورتوں کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں بے شرم ہو کر کے بے شرمی کا مظاہرہ کرتی ہیں، بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور روڈوں چوراہوں ناکوں پہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس زمانے کا یہ فتنہ ہے میرے بھائیوں۔ ہماری مائیں بہنیں گھومتی ہیں، گھمانے والا کوئی اور نہیں، یہی میں شوہر ہوں، میں بیٹا ہوں، میں ہی باپ ہوں جو ان بچوں کو، ان بچیوں کو روڈوں ناکوں پر تنہائی میں بھیج دیتا ہوں۔ یہ فتنے کو جنم دینے والا
کوئی اور نہیں، یہ ہم خود ہیں، خود اس کے ذمہ دار ہیں جو ان فتنوں کو اپنے گھروں میں جنم دیے ہوئے۔ آج اگر ہماری بچیاں راستے کو چھوڑ کر کے دین کی حفاظت کے نام پر ہم اپنی بچیوں کو کسی اور کے ساتھ بھیج دیتے ہیں کہ وہ گھر کی بڑی ہیں، گھر کی سمجھدار ہے، وہ نیک ہے، پرہیزگار ہیں، ان کے ساتھ مارکیٹنگ کر کے بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فتنے کو اندیشہ کرتے ہوئے حج جیسے عظیم رکن کو ادا کرتے وقت کہا تھا کہ کوئی عورت بغیر محرم کے حج نہیں کرنے جائے گی، کوئی عورت بغیر محرم کے حج کرنے نہیں جائے گی۔ حج جیسے عظیم رکن کو ادا کرنا ہے جہاں برائی نہیں، خرافات نہیں، بے حیائی نہیں، بے شرمی نہیں، اس جگہ پر بھی میرے نبی نے کہہ دیا ہو کہ عورت تنہائی میں نہیں جا سکتی ہو، اور ہم اپنے بچیوں کو اور اپنے گھر کی ماں بہنوں کو مارکیٹنگ کرنے کے لیے تنہائی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ فتنہ ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور یہ بے حیائی اور بے شرمی کا فتنہ ہے جس کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دنیا میں سب سے بڑا فتنہ۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو اپنے گھروں میں دیکھ لو، اپنے گھروں میں دیکھ لو، ہر کوئی پریشان ہے اپنے بچوں سے، ہر کوئی پریشان ہے اپنی بیویوں سے، ہر کوئی پریشان ہے اپنی بچیوں سے۔ یہ فتنہ ہے جو ہمارے گھروں میں جنم لے چکا ہے اور اتنا پروان چڑھ چکا ہے کہ اس فتنے کو ہم روک نہیں پاتے ہیں، ہم نہیں روک پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صنفان من اہل النار لم ارى قبلہما، دو قسم کی عورتیں ایسی ہیں، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کرے گا۔ ان میں سے ایک کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نساء قاسیات عاریات مائلات ممیلات کاسنمۃ البخت المائلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی عورتیں ہوں گی فتنوں کے دور میں، آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہو، ہمارا موضوع ہے فتنوں کا دور، فتنوں کے دور میں ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا تو پہنی ہوں گی لیکن وہ ننگی ہوں گی، پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، وہ خود بھی مائل ہوں گی، مردوں کی طرف ان کا میلان ہوگا اور مردوں کو اپنی طرف کھینچیں گی۔ یہ دور آئے گا، یہ فتنوں کا دور ہے۔ ہماری ماں بہنیں کپڑے پہن لیتی ہیں، معافی چاہتے ہوئے بات کرتا ہوں، ایسے ایسے نقاب، ایسے ایسے دوپٹے اور ایسے ایسے لباس درکن کر کے نکلتی ہیں جس سے ان کے جسم کا ہر عضو نظر آتا ہو۔ اور میرے بھائیو، ہم مسلمان بیٹیاں ہیں، ہماری مسلمان بیٹیاں ہیں، ہماری ماں بہنیں ہیں جو اس طرح کے لباس کو زیب بن کر کے گزرتی ہیں، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی نظر آتی ہیں۔ یہ اس دور کا فتنہ ہے جس فتنے کو ہم روز دیکھتے ہیں، جس فتنے کو ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس فتنے سے بچاؤ کے طریقے اپنائیے، اپنے گھروں سے اس فتنہ کو دور کریے۔ یہ پہلا فتنہ تھا جو عورتوں کے تعلق سے تھا۔ دوسرا فتنہ مال کا فتنہ ہے۔ مال کا فتنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، ہر امت کا ایک فتنہ ہوگا، وہ فتنۃ امتی المال، اور میرے امت کا فتنہ مال ہے۔ مال کی طلب میں، مال کی کوشش میں، مال کو حاصل کرنے میں ایک انسان اتنا گیا گزرا ہو جائے گا کہ وہ مال نہیں دیکھے گا کہاں سے آیا ہے، کیا وہ بیاج سے آ رہا ہے، کیا سود سے آ رہا ہے، یا لون کے ذریعے آ رہا ہے۔ وہ مالدار بننے کی کوشش کرے گا اور اس کو اس فتنے کا ڈر نہیں ہوگا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میری حاضری ہوگی، میرا کیا مقابلہ ہوگا، میں کیا جواب دوں گا، اس کا ڈر نہیں کرے گا۔ یہ فتنہ بھی ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اس طرح ہو چکا ہے۔ لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں، لون پہ خرید لیا کرتے ہیں، لوگ گھر بناتے ہیں اور دکان کرتے ہیں، ایسے کاروبار کرتے ہیں، وہ نہیں سوچتے ہیں کہ مال کہاں سے آئے۔ یہ فتنہ ہے جس فتنے کو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لَيَأْتِيَنَّ لِلنَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ الْمَالَ أَم مِّنْ حَلَالٍ أَم مِّنْ حَرَامٍ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے، لوگ دیکھیں گے نہیں کہ جو میں مال کما رہا ہوں، جو میں مال کما رہا ہوں، وہ مال
حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو وہ زمانہ دیکھ رہے ہو، آج لوگ صرف اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اسٹیٹس کو دیکھ رہے ہیں، کون سیٹ ہے، کون مالدار ہے، کون پیسے والا ہے، کس کی سماج اور معاشرے میں عزت ہے، اسی طرح بننے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس فتنے میں ایک انسان گھرتا ہوا چلا جا رہا ہے، یہ خود گرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ جس چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا تھا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ آج اس فتنے کو ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آج یاد رکھو میرے بھائیوں، حرام طریقے سے مال کمانے والا، حرام طریقے سے روپے پیسے خرچ کرنے والا کتنا بھی مالدار ہو جائے، لوگ اس کو سلام کرنے لگے۔ سماج و معاشرے میں یہ سوچ لیجئے، جہاں اس طرح کا ماحول پیدا ہو جائے کہ لوگ مالداری کی بنیاد پر اس کی عزت کر رہے ہیں، لوگ اس کی دولت کی بنیاد پر اس کی عزت کر رہے ہیں، لوگ اس کو اس لیے سلوٹ کر رہے ہیں کہ وہ سیٹ ہے، امیر ہے، تو یاد رکھیے فتنوں کا دور ہے۔ جس فتنے کے بارے میں میرے نبی نے کہا آپ کے گھروں میں داخل ہوگا، سوسائٹی میں داخل ہوگا، جب ایسا فتنہ آئے گا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا، ایک سچا مسلمان، ایک ایماندار مسلمان اس سماج و معاشرے کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور ایسی بستی میں آباد ہو جائے گا جہاں فتنوں سے بچ جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں جہاں بھی جاؤ انہی کو سلوٹ، انہی کو سلام، جو پیسے والے ہیں، کہاں سے آ رہا نہیں پرواہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث سنا ہوگا، آپ نے کئی بار سنا ہے کہ ایک آدمی ہے جو لمبے سفر کر کے آتا ہے، اشعث و اکبر، دور دراز کا سفر گرد و غبار سے ہے، یمد یدہ، اپنے ہاتھ کو اٹھا دیتا ہے اور اللہ سے کیا کہتا ہے، یا ربی یا ربی، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ میرے بھائیوں، فتنوں کے دور میں آپ کی عزت سماج کرے گی، لیکن اللہ کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے وہ مالدار آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے تمہارا کھانا حرام ہے، تمہارا پینا حرام ہے، یہ جو لباس، عمدہ لباس پہن کے گھومتے ہو، سماج و معاشرے میں دکھاتے ہو، یہ لباس بھی حرام کمائی سے ہے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، اللہ کے یہاں سے دھتکار دیا جائے گا۔ یہ فتنہ بہت حد تک ہر گھر میں اور ہر مسلمان کے گھر میں یہ عام ہو چکا ہے، جس فتنے کو ہم بچ نہیں پاتے۔ میرے بھائیوں، جس چیز کو اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا ہو، یمحق اللہ الربا، بیاج اور سود اور لون کی چیزوں کو حاصل کرنے والا، ایسی دولت کو حاصل کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے میں اسی روزی کو مٹاتا ہوں، اس میں برکت نہیں دیتا ہوں۔ پھر بھی حالت یہ ہے کہ ہم لوگ اس فتنے میں دوچار ہیں، اس فتنے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ایک آخری فتنہ جو عملی ہے وہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، سوشل میڈیا موبائل کا فتنہ ہے۔ لوگ موبائلوں میں اس طرح مست ہو چکے ہیں، ریل بناتے ہیں، اس زمانے میں ریل بنا کر کے کمائی کرتے ہیں اور یوٹیوب پر پیسہ کماتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں میں حلال کمائی کما رہا ہوں، اور لوگ وہ تعریف کرتے ہیں بڑا یوٹیوبر ہے، بڑا پیسہ کما لیا ہے، بہت پیسے والا ہو گیا۔ غلط اور ناجائز خوابوں کو اور غلط خبروں کو پھیلا کر کے وہ کماتا ہے۔ کہیں میسج یہ آتا ہے کہ یہ میسج 11 لوگوں کو فارورڈ کر دو، آپ کے گھر میں یہ پیسہ آ جائے گا، آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ آ جائے گا۔ ایک مسلمان اسی چکر میں پھنسا رہتا ہے، رات دن موبائل اور سوشل میڈیا میں پھنس کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ اور یہ فتنہ ایسا ہو چکا ہے، ہر گھر میں اگر ایک گھر میں 8 گھر میں بچے ہیں تو 4 موبائل تو کنفرم ہے۔ یہ فتنہ عام ہو چکا ہے اور گانے بج رہے ہیں، ڈی جے اور پتہ نہیں کیا کیا چلتے ہیں۔ وہ گھر میں برکت ہوگی؟ جس گھر میں یہ فتنہ ہو، موبائل کا، سوشل میڈیا کا فتنہ ہو، ان گھروں میں فتنے ہوں گے تو برکت کہاں ہوں گے؟ شکایت ہوتی ہے مولانا ہم لوگ بیمار رہتے ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں، کماتے ہیں برکت نہیں ہوتی ہے، کما کے مرتے ہیں، ہمارے گھروں میں پریشانی رہتی ہے۔ کبھی آپ نے اس پریشانی کو نہیں دیکھا کہ ہو سکتا وہ پریشانی ہم نے خود رکھا ہے، وہ پریشانی ہو سکتا میں نے خود خرید کے رکھا ہے، یہ بھی دیکھ لیا کرو۔ میرے بھائیوں، یہ چند پریشانیاں تھیں جن کو میں نے فتنوں کو خود تعبیر کیا۔ یہ فتنے ہیں جو ہمارے گھروں میں ہیں، ان فتنوں سے کیسے بچا جائے، ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے،
اس کی بھی میں تدبیریں بیان کر کے ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بنیادی چیز کتاب اللہ اور سنت رسول کو لازم پکڑنا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید جو کہے اس پر عمل کرے، حدیث جو کہے اس پر عمل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من یعش منکم من بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وتمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وایاکم محدثات الامور فان کل محدثۃ بدعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو میرے پاس زندہ رہے گا، میرے بعد زندگی گزارے گا، بڑے اختلافات دیکھے گا، بڑے فتنے دیکھے گا۔ ان فتنوں کے زمانے میں قرآن و سنت کو لازم پکڑنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کو اپنے دار کے داس سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے، دنیا کے عشرت کو دیکھ کر کے اس کے پیچھے مت بھاگنا۔ جو قرآن کہے گا، جو سنت کہے گا، اس پر عمل کرتے رہنا، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوگے۔ اور دنیا کی نئی نئی ایجاد کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ ایسا نہیں کہ آپ دین نماز پڑھتے ہیں، دین کا کام کرتے رہتے ہیں، لیکن لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتے ہیں۔ آپ کو برائیوں سے روکنا بھی ہے، آپ کو سماج و معاشرے سے اس فتنے کو ختم کرنا بھی ہے جن فتنوں کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، ان فتنوں سے بھی بچنا ہے۔ دوسری چیز فتنے سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ عبادت میں آپ اپنے آپ کو لگا دو، عبادت میں لگا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا العبادت فی الحرب کالہجرۃ الیہ، فتنے کے دور میں عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا ایسے ہی ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا ہے۔ یعنی جس طرح میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، اگر کوئی فتنوں کے دور میں اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو لگایا ہے، دنیا کے خرافات سے دور رکھا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والا ہے۔ اسی طرح فتنوں کے دور میں اللہ کا متقی و پرہیزگار بندہ بن کے رہتا ہے۔ فتنوں کے دور میں متقی و پرہیزگار بندہ بن کے رہنا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دنیا کے فتنوں سے بچا لیے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اور جو فتنوں سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ اس کے لیے ایسے راستے نکالے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے انسان گمان نہیں کرتا ہے۔ آپ فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ آپ کو ایسی جگہ سے روزی دے گا آپ گمان نہیں کر سکتے ہیں۔ فتنوں کے اس دور میں آپ کو کثرت سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں لوگوں اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اللہ تمہاری ہر ناحیے سے مدد کرے گا۔ اللہ سے دعائیں کرو۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، دنیا کے مالدار کو دیکھ کر کے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ سے دعائیں کرو، اپنے دلوں کو صاف ستھرا رکھو۔ اللہ کا رب العالمین کہتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں کجروی نہ پیدا کر، اے اللہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھا نہ رکھ، ہمارے دلوں کو صاف ستھرا رکھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو الٹنے پھیرنے والے، میرے دل کو بھی اللہ رب العالمین پلٹ دے، اپنے دین پر قائم رکھ۔ تو ہمیں دعائیں کرنا چاہیے، کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ اور آخری بات کہہ کر ختم کروں گا کیونکہ وقت ہو چکا، اہل علم کی مجلس کو لازم پکڑنا۔ جو زیادہ جانکار ہیں، جو علم والے ہیں، ان کی مجلسوں کو لازم پکڑنا، ان سے دین کی باتیں سیکھنا۔ کم علم والوں کو نہیں، دو چار حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، دو چار کتابیں یوٹیوب سے، فیس بک، واٹس ایپ اور یوٹیوب سے سیکھ کر کے علم حاصل کرنے والوں کا نہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو یقین مانیے آپ فتنے سے نہیں بچ پائیں گے۔ اہل علم جو زیادہ جانکار ہیں، جن کو قرآن و سنت کا زیادہ علم ہے، جنہوں نے مدرسوں میں اسکولوں میں رہ کر کے تعلیم حاصل کی ہے، ان کی صحبت اختیار کر لینا۔ اگر آپ ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو آپ فتنوں سے بچ جاؤ گے، اور انشاءاللہ آپ فتنوں سے بچ کر کے اس زمانے میں جو فتنے ہیں اس فتنوں سے بچ کر کے اپنی ایمان کی حفاظت کرنے والے ہو جاؤ گے۔ وقت ہو چکا ہے، واقعی موضوع بہت طویل ہے، اس موضوع پر بس اتنی ہی باتوں پر میں اپنی بات کو اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ میری زبان سے، مجھ طالب علم کی زبان سے جو بھی الفاظ
ٹوٹے پھوٹے نکلے ہوئے ہیں، اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ اللہ اس فتنوں کے دور میں ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ ان کی بیماریوں پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہیں، اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال کر اپنے قرض کی ادائیگی کر سکے۔ اللہ ہم سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ ان کی خطا و گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ مولانا عبداللہ صاحب جو اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں، ان کی طبیعت کافی خراب ہے۔ انہوں نے آپ لوگوں سے دعا کی درخواست کی ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کہ اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔